امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا اے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین فرمائیے، نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی نماز کی پابندی فرمائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تو اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی طرف متوجہ کریں اور خود بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ تو یہ بات تو ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے میں سستی کریں، یہ تو ناممکن بات ہے۔ اور یہ بات بھی ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سے کوئی نماز میں سستی کرے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو دیا جا رہا ہے کہ امت پر یہ لازم ہے کہ وہ نماز کے وقت اپنے اہل و عیال کو نماز کی طرف متوجہ کریں اور خود بھی نماز پڑھنے کی پابندی کریں۔ تو دنیا میں انسان بہت زیادہ سستی اور غفلت اور کوتاہی اور رزق کو حاصل کرنے کی وجہ سے کرتا ہے۔ آج دین کی جتنے احکامات کی پیروی نہیں کی جا رہی اور دین کو جتنا پس پشت ڈالا جا رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنی روزی روٹی بہت عزیز ہے۔ روزی کو کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے انسان اللہ کے حکم کو داؤ پہ لگا، کیونکہ پوری انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ نحن نرزقک، آپ پر لازم ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب اور تلقین فرمائیں۔ رزق، روزی وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ اللہ کے کسی حکم کو توڑنے کی وجہ سے ہم کوئی راحت حاصل کر پائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اسی طرح سے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ مر اہلک بالصلاۃ، اے ابو ہریرہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے، فإن اللہ یأتیک بالرزق من حیث لا تحتسب، جب آپ کے گھر والے آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، یعنی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اہتمام کریں گے، فإن اللہ یأتیک بالرزق من حیث لا تحتسب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں سے روزی پہنچائیں گے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں۔ اسی لیے صلاۃ الجمعہ میں بھی
یہی حکم قرآن دیتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب نماز جمعہ کی اذان دے دی جائے تو اب دنیا کے کام کاج چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑ لگا دو. دکانیں بند کرو، معاملات ترک کرو اور اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگا دو. واللہ خیر الرازقین. جس رزق کو حاصل کرنے کے لیے تم اللہ کا حکم توڑنا چاہتے ہو وہ رزق تمہیں اللہ کا حکم توڑ کر کبھی بھی میسر نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو بھی گیا تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ انسان کی کامیابی، انسان کی زندگی کے اندر برکتیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے آتی ہیں. اور دین میں سب سے اہم چیز وہ ہے نماز، جس کو دین کا ستون کہا گیا ہے. الصلاۃ عماد الدین. دین کا ستون ہے نماز، یعنی اس کو سارے اسلام کا پلر بنا دیا گیا. اور یہ جو ستون پلر ہے اسی پر تو عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو انسان کے اسلام کی عمارت پوری کی پوری وہ نماز پڑھنے پر کھڑی ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فمن ترکہا فقد ہدم الاسلام. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو گرا دیا، وہ اسلام کے گرنے اور دین کے گرنے کا سبب بنا. کیونکہ جب عمارت کا بنیادی ستون گرا دیا جائے گا تو عمارت اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہ سکتی. تو جس مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ اپنے اسلام اور دین پر برقرار نہیں رہ سکتا. اس لیے سب سے زیادہ گناہ کی طرف بے نمازی جاتا ہے. گناہ پر جرت سب سے زیادہ بے نمازی کرتا ہے. دلیری گناہ پر سب سے زیادہ وہ انسان دکھاتا ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے پورا کا پورا دین تو پہلے گرا چکا ہے، اب اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کا حکم کہیں بھی کسی جگہ پر بھی ٹوٹ جائے اس کے دل پہ چوٹ نہیں پڑتی، کیونکہ وہ اپنے دین کی عبادت گرا چکا ہے. تو قرآن مجید میں احادیث میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے، نماز کی پابندی کریں. 5 نمازیں اپنی زندگی میں لازم کر لیں. کیوں؟ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں نماز کو دیکھیں گے کہ نماز کی پابندی کتنی پائی گئی، نماز کی فکر کتنی پائی گئی، نماز کا اہتمام کتنا پایا گیا. سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. فرمایا کہ فَإِنْ وَجَدَتْ تَامَّةً، اگر نماز مکمل نکلی تو اللہ رب العزت اس کے باقی اعمال میں قبول کر لیں گے. یعنی باقی اعمال کی کمی کوتاہی بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے. وَإِنْ وَجَدَتْ نَاقِصَةً، اور اگر نماز ناقص اور نامکمل نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. کیونکہ جس عمارت کی بنیاد مضبوط نہیں ہے اس میں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو جس انسان کے اعمال میں نماز ہی نہیں ہے اس کے اعمال کو قبول کرنے کے لیے اللہ تیار نہیں ہوں گے. کچی عمارت
میں اور آپ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ کو سے کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے اسلام کی کچی عمارتوں کو قبول کریں گے، ہمارے ایمان کی کچی عمارتوں کو قبول کریں گے؟ جب بعض انسان زندگی میں بہت ساری نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، دیکھے ہوں گے نا آپ نے ایسے لوگ، ان کی زندگی میں بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کے اخلاق بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، بول چال، گفتار، رہن سہن سب بہت خوبصورت اور عمدہ ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی، نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو چونکہ نماز بنیاد ہے، اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان اللہ سے ملاقات کرنے چلا گیا، یعنی اللہ اس کو موت آ گئی اور اللہ سے ملا، اس کی زندگیوں میں بہت ساری نیکیاں تھیں لیکن نماز نہیں تھی، تو اللہ نماز نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں کو رد فرما دیں گے، مردود کر دیں گے۔ کہ کچی عمارت جب انسان کو قبول نہیں ہے تو اللہ کو قبول بھی نہیں ہے۔ تو ایسی نیکیاں بھی جو انسان بڑھ چڑھ کر جن میں حصہ لیتا ہے، اگر وہ نماز کے بغیر ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ اس کی باقی نیکیوں کو بھی مردود کر دیں گے، کہ آپ کی زندگی میں اور نیکیاں تو پائی گئیں لیکن بنیادی نیکی آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو آج 99 سے زیادہ فیصد لوگ غیر نمازی، نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں نمازیوں سے خالی، بھرے بھرے علاقوں میں، گنجان علاقوں میں، جہاں ایک ایک گھر میں 15 20 لوگ رہتے ہیں، لیکن نماز کے وقت ان میں سے ایک بھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا۔ اگر یہ ہماری 4-5 گلیوں میں رہنے والے افراد ہی 5 نمازوں میں آنے لگ جائیں، مسجد آباد ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات مقتدیوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اتنے گنجان علاقے میں بھی اگر اللہ کا گھر آباد نہیں ہے تو ہمارا اپنا گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ جب پڑوس میں مسجد کسی کو مل جائے گی اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جس کا گھر مسجد کی دیوار کے ساتھ ملا ہے، اگر وہ مسجد کے ہوتے ہوئے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز کا ثواب مکمل نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پڑوس میں اللہ نے اپنا گھر بنایا، لیکن مسجد کا پڑوسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ جس کا گھر مسجد کے دروازے کے سامنے ہے، مسجد کی دیواروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اذان کے وقت تھوڑی غفلت کا شکار ہے، اس کو بھی نماز کی پرواہ نہیں ہے، تو ایسے انسان کو اب اللہ سے کیا امیدیں ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کو بھر بھر کے کھلائیں گے، اللہ اس کے گھر کو سکون اور راحت کا باغیچہ بنا دیں گے؟ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے گھر کو غیر آباد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ہر گھر بربادی کا شکار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جو راحت، جو سکون، جو خیریں، جو برکتیں ہم اپنے گھر کی چار دیواری میں سمیٹنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ناراض کر کے کون سی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو خوشیوں کا مالک ہے، جو راحت اور سکون کا مالک ہے، جو
خیر و برکتوں کا مالک ہے، اسی کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون اور راحت اور یہ برکتوں والی زندگی میسر ہو جائے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو اللہ کے گھر کو عزت دے گا، اللہ کے گھر کو فوقیت دے گا، اللہ کے نظام میں عزت اور فوقیت اسی کے لیے ہے۔ اور جس کی دل اور دماغ میں اللہ کے حکم کی، اللہ کے گھر کی، اللہ کے منادی یعنی اذان کی آواز، مؤذن کی اذان کی آواز کی اہمیت نہیں ہے، اس کی ترجیحات میں نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے گھر میں، اپنے دکان میں، اپنے رہن سہن میں راحت اور سکون اور چین حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی بے چینی کا واحد سبب، اور یہی سبب ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ تو میں اپنے بڑے بھائی سے اگر تعلق نہ رکھوں، اس کے گھر آنا جانا چھوڑ دوں، سال دو سال بعد وہ بھی مجھے بھول جائے گا۔ غمیوں خوشیوں میں جانا چھوڑ دوں، سال دو سال بعد وہ بھول جائے گا۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کے گھر سے اپنا تعلق توڑ دیں، اللہ کو اللہ کے بلانے پر بھی یاد نہ کریں، اللہ کو اللہ کے بلانے پر بھی یاد نہ کریں، تو بتائیں رب سے کون سی خوشی حاصل کرنے کے چکروں میں پڑے ہیں؟ پھر کس راحت اور سکون کو سمیٹنے کی خواہشات اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ یہ خام خیالیاں ہیں، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں، فریب ہیں، کہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کی پکار کو رد کر کے ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمیں مل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر گھر پریشان ہے، ہر فرد پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہو بھائی؟ پریشانیوں کے حل بھی تو ہوتے ہیں نا، تو حل کیوں تلاش نہیں کرتے؟ ایک نوکری کے بجائے دوسری نوکری حل نہیں ہے، 1000 بنانے کے بعد دوسرے 1000 کی فکر میں لگ جانا حل نہیں ہے۔ حل صرف ایک یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ میں اللہ کی آواز پر، اللہ کی اذان کی آواز پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ جو مجھے بلا رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابیوں کی طرف، ترقی کی طرف، جس کے قبضے میں اختیار میں کامیابی اور ترقی ہے، جو مجھے کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیابی اس کو ملے گی جو نماز کی طرف آئے گا، جو میرے مؤذن کی اذان کی آواز پر دوڑتا ہوا، اپنی دکان کو چھوڑتا ہوا، اپنے معاملات کو ترک کرتا ہوا، بھاگتا ہوا آئے گا۔ قد افلح المؤمنون، ایسے ایمان والوں کے لیے میں نے کامیابیاں رکھی ہیں۔ تو ایمان والا جب اپنے خدا کی آواز پر ہی، اپنے مالک اور خالق کی آواز ہی کو اگنور کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اللہ ہمیں خیر و برکتوں اور رحمتوں کی تقسیم کے وقت یاد رکھتے ہوں گے؟ اللہ بہت غیرت مند ہے، اغیر من کل شیء، اللہ سب سے بڑے غیرت مند ہیں۔ اللہ رب العزت کی غیرت پھر یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک خالق اور مالک ہو کر اور پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، اس کی آواز کو اگنور کرنے والا، وہ اللہ سے یہ امید مت لگائے کہ اللہ رب العزت اس کو، اس کی زندگی کو کسی کامیابی کا یا کسی راحت اور سکون کا ذریعہ بنا دیں گے۔ ایسا ممکن نہیں۔ تو جب سے مسلمانوں کا یہ مسجد کا تعلق، نماز کا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہوا، تب سے امت بے چینی، افراتفری اور بے برکتی اور ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہے۔ دیکھو وضو کے اندر اللہ نے کتنی راحت رکھی ہے۔ آپ بالکل تھکے ہوئے ہو اور صرف اپنے اعضائے وضو کو آپ دھو کے نماز کی طرف آتے ہیں، آپ کے قلب کو، دماغ کو کتنی راحت ملتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟
انسان اس وضو کے بعد نماز پڑھے گا تو جب اللہ رب العزت انسان کے دل اور دماغ کو راحت بخشتے ہیں تو زندگیوں میں کتنی راحتیں آتی ہوں گی، کتنی برکتیں آتی ہوں گی. لیکن جب تک زندگی میں نماز نہیں ہے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، کچھ بھی پا نہیں لیتے، سب بے نتیجہ. پا لینے کے بعد بھی اس کے فوائد حاصل نہیں کر سکتے. لاکھوں کروڑوں کے لوگ بھی پریشان کر رہے ہیں، بے نمازی ہیں. غریب بھی پریشان ہے، بے نمازی ہے. نہ اس کو دولت کا ہونا سکون دے رہی ہے، نہ اس کو نہ ہونا سکون دے رہی ہے. کیوں؟ دونوں کی زندگیوں میں بنیادی چیز ہی غائب ہے اور وہ ہے نماز. جب بنیادی چیز ہی نہیں ہے تو پیسے والا پیسے کے ساتھ پریشان ہے اور غریب آدمی پیسہ نہ ہونے کے بعد بھی پریشان ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دو، بھائی نماز پڑھو. نہ ہمیں خود فکر، نہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی فکر، نہ بچوں کو بھی نماز ہم اس وقت یاد دلاتے ہیں نہ وہ کاروبار میں پھیر ہو رہے ہو، شادیاں ہو جاتی ہیں، کچھ حاصل نہیں ہو رہا، پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جا کے نماز پڑھ لو. کوئی نماز پڑھا کرو، کوئی ذکر و اذکار کیا کرو، کوئی تلاوت کا اہتمام کیا کرو. ان سب چیزوں سے نا امید ہو کر پھر ہمیں اللہ یاد آتے ہیں. یہ تو لالچ ہوئی نا، یہ تو لالچ ہے کہ جب کہیں کچھ نہ ملا تو پھر اللہ کے دربار میں جھکنے کے لیے آ گئے. نہیں، پہلے اس چیز کی بات تھی. لیکن میں نے کہا نا اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے نبی اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دے. تو اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں دیتے ہوں گے؟ اور کیا اللہ کے گھر کے جو اللہ کے نبی کے گھر والے وہ بے نمازی ہوں گے؟ ایسا سوچ سکتے ہیں ہم؟ تصور میں بھی آ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ نماز نہیں پڑھتی ہوں گی، حضرت فاطمہ نماز نہیں پڑھتی ہوں گی، یہ سوچ بھی سکتے ہیں ہم؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کو ترغیب دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو کس کا حکم دیں؟ نماز کا. اور پھر اگلی بات کیا؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پابندی کریں. حالانکہ اللہ کے نبی نماز میں سستی کر سکتے ہیں. یہ سنایا نبی کو جا رہا ہے، حکم وہی نازل ہو رہی ہے نبی پر. دراصل مخاطب ہم ہیں. مجھے ضرورت ہے نماز کی پابندی کی، مجھے ضرورت ہے اپنی بیوی کو نماز پہ لگاؤں، اپنے بچوں کو نماز پہ لگاؤں، اپنی بیٹیوں کو نماز پہ لگاؤں. یہ میری ضرورت ہے، یہ نبی کی ضرورت نہیں تھی. نبی نماز نہ بھی پڑھتے تب بھی معاف تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں سے ان کو فارغ کیا ہوا ہے. معصوم عن الخطا ہے، وہ نہ بھی پڑھتے تب بھی معاف. پتہ یہ چلا کہ وہی نبی پر نازل ہو رہی ہے. دراصل اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، وہ بھائی یہ تیرے لیے حکم نازل ہو رہا ہے، اپنے بچے کو خود بھی نماز پہ لگا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پہ لگا، خود بھی نماز کی فکر کر. یہ کیا ڈھیٹ پنا ہے، یہ کیا غیرت سے عاری لوگ ہیں جو اپنے خالق اور مالک کی آواز پر ہی مسجد پہ نہیں آتے. بھائی چوک میں کھڑے ہو کے وقت ضائع کر دیا، اذان پر مسجد میں آ کر وضو کر کے 4 رکعت فرض نہیں پڑھی جا سکتے سے. تو یہ کون سی جنت کا طالب بن کر بیٹھا ہے؟ کون سے سکون کی تلاش میں ہے جو اپنے رب سے اتنی وفاداری نہیں کر سکتا کہ صرف 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اپنے اللہ کو دے دے؟ تو کون سی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ اس کو اتنی بڑی جنت مفت میں دے دے گی؟ یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. ایسا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو صحابہ نماز کے لیے اتنا فکر مند نہ ہوتے. حدیث میں آتا نا کہ جب اذان ہوتی اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، یعنی آپ پر ایک فکر غالب ہو جاتی تھی. چلو نماز کی طرف، سب کام چھوڑو، چلو نماز پڑھو. کیفیت ہی بدل جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تھی.
پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اذان کی آواز کا احترام کرتے تھے. کہیں مسجد میں اذان ہو جائے خواتین سروں میں دوپٹہ لے لیتی تھی, گھر میں ٹی وی چل رہا ہے آواز بند ہو جاتی تھی, بچوں کو چپ کراتے تھے اذان سے. اب تو وہ بھی غائب ہو گیا. اب تو جہاں ڈھول بج رہی ہے بجتی رہی, اذان ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں. کوئی چھت پہ چڑھ کے فائرنگ کر رہا ہے, اذان ہو رہی ہے اس کو کوئی فکر نہیں. خواتین اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں, سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں, اذان ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں. تو ہمارے بڑے جب فکر دلاتے تھے تو جب اذان کی فکر ہوا ہے تو پھر اس کے بعد پھر نماز کی بھی فکر ہوتی تھی نا. تو آج ہمارے اندر اذان سننے کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. اذان کے بعد کی دعا کس کو ہے سن لے, کسی کو بھی نہیں آتی. اذان فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے قل مثل ما یقولون, تو پھر وہی الفاظ دہراؤ جو کون کہہ رہا ہے, مؤذن. اذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة الا بالله. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ جب مؤذن اذان دے تو وہی الفاظ کہتے رہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. جب وہ حي على الصلاة حي على الفلاح میں پہنچے تو لا حول ولا قوة الا بالله پڑھو. فجر کی اذان ہو رہی ہے, مؤذن کہہ رہا ہے الصلاة خیر من النوم, تو جواب میں کہو صدقت و بررت. اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے, جو اقامت ہوتی ہے نا اس کا بھی جواب ہے, دل میں وہی جواب دیں. وَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ, جب اقامت کہنے والا قد قامت الصلاة کہے تو پھر پڑھو اقامت السماوات والارض اقامها اللہ وادامها. یہ الفاظ اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں, میرا خیال سے کن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو سیکھنے پر آتا ہے, فکر بھی آتا ہے, ایسے نہیں آ جاتا. اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم سیکھیں گے, ان کی فکر کریں گے, یہی چیزیں معاون بنتی ہیں نماز پہ لگانے کے لیے. جب یہی چیزیں زندگی میں غائب ہیں جو آج کل غائب ہیں, اذان کی اہمیت نہیں, نماز کی اہمیت نہیں, اللہ رب العزت کی پکار کی اہمیت نہیں, دکان کی فکر, اپنے کام کی فکر, اپنے عمل کی فکر اور اللہ کے حکم کی فکر نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کو کوئی بھی حکمران آ کر, کوئی بھی بادشاہ آ کر سکون اور راحت نہیں مہیا کر سکتا, جبکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے حکم کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں. اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں, اگر سکون چاہتے ہیں, اگر خیریں چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ گھروں کی ناچاکیاں ختم ہوں, چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو, چاہتے ہو کہ بیویاں فرما بردار ہوں, چاہتے ہو کہ رزق جو کمانے جاتے ہو جتنا کما لیا اللہ اسی میں اتنی برکت ڈال دے کہ وہ سارا پورا ہو جائے, اگر چاہتے ہو کہ یہ ساری چیزیں زندگی میں ملیں, تو ایک کام اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو جس کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا, وہ ہے 5 نمازوں کی پابندی کرنا. سب ساتھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق.